صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے خلوص اور محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گوہر بار میں اپنے غلامانہ عاشقانہ محبتانہ انداز کو پیش کرتے ہوئے پورا مجمع جی لگا کے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور جھوم کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، اس دور پرفتن میں اور خاص طور سے جسے عام لفظوں میں کہا جائے کہ اس مہمہ ماری میں کہ جہاں کہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کیا جا رہا ہے تو کہیں پریسر پہ پریسر بنایا جا رہا ہے، ہر چہار جانب حکومت سے لے کر کے اور اردلیوں تک ہر آدمی آپ کو یہی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ تنہائی اختیار کیجئے، دوری اختیار کیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن اللہ والوں کی شایانہ شان ہے۔ آپ سر شام سے لے کر کے اور اب تک دیکھ رہے ہیں کہ بحمدہ تعالی یہ فیضان شعیب الاولیاء ہے اور یہ فیضان انجم العلماء ہے کہ بحمد ہی تعالی سر شام سے لے کر کے اور اب تک اس وقت تک آپ دیکھ رہے ہو کہ دین متین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، دین کی تجویز اور علم و حکمت کی باتیں اور ہم سب کے نام اعمال کو اجاگر کرنے والے شگوفے متفرق انداز میں علماء ربانین شورائے اعظام بکھیر رہے ہیں۔ اور بحمد ہی تعالی جہاں ہم علم و ادب کے پہلو میں آ کر کے مالا مال ہو رہے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے نام اعمال کو بھی ہم ثوابوں سے مالا مال کر رہے ہیں۔ نسبت کتنی اچھی چیز ہے اور نسبت کتنی ممتاز چیز ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو، دونوں عالم کے مالک و مختار کو، احمد کردگار کو، حبیب کردگار کو، نائب پروردگار کو کسی چیز کے حصول کا حکم نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے نبی آپ مجھ سے جاہ و حشمت مانگ لو، آپ مجھ سے دولت و ثروت مانگ لو، آپ مجھ سے قوت و اقتدار مانگ لو، آپ مجھ سے عہدہ اور منصبہ مانگ لو، آپ مجھ سے کچھ بھی مانگ لو، کچھ نہیں فرمایا۔ اگر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو تو رب ارشاد فرماتا ہے قل رب زدنی علما، اے میرے محبوب آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم مجھے تو علم کی دولت عطا فرما۔ اب آپ اندازہ کیجئے رب قدیر کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، علم کس چیز کا نام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے علم اور دولت کو لے لیجئے، ایک عالم دین اور ایک سیٹھ کا اگر آپ مثال لے لو، قرآن کے ذریعہ لے لو، حدیث رسول اللہ کے ذریعہ لے لو، آؤ دیکھو علم کسے کہا جا رہا ہے۔ علم اس دولت کا نام ہے جس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ میرے مولا مجھے علم عطا فرما۔ علم کی دولت ایک سرمایہ، ایک نایاب چیز کا نام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ علم کس قیمتی چیز کا نام ہے۔ علم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی ڈالیوں میں سے ایک، بلکہ کہہ لیجئے اسلام زندگی ہے۔ علم جو ہے وہ ایک زندگی ہے۔
علم کی دولت کتنی اچھی ہے. رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم الولی جہال مالو. کہیں اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ لیس الیتیم قد ماتا والد ہو بل یتیم الذی لیس العلم ولادبی. وہ یتیم نہیں ہے جس کے باپ مر گئے ہو, جس کے ماں مر گئی ہو, جس کے خانوادے کے لوگ مر گئے ہوں, بلکہ سب سے بڑا یتیم اور سب سے بڑا محتاج وہی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. اب آپ اندازہ کیجئے, آپ ایک لفظ سنتے ہو, شرع شام سے لے کر کے چلے آئے سنتے, آپ سنتے ہو انجم العلماء. علم کا جمع ہے علماء, علم کا جمع ہے علماء, اور انجم کے معنی تو خود ہی ہے چمکنے دمکنے والا. تو انجم العلماء کہا جا رہا ہے. استاذ مکرم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جانب سے ایسے لفظ سے نواز دیا ہے کہ جسے دنیا کے لوگ مکانات کو بنا کر کے روشن ہوتے ہیں, دنیا کے لوگ دولت و ثروت کے ذریعہ روشن ہوتے ہیں, دنیا کے لوگ حکمت و تدبر کے ذریعہ روشن ہوتے ہیں, مگر میرے استاذ محترم کو اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنے علم کے ذریعے سے, یہ ایک صرف ہندوستان کی قید نہیں ہے بلکہ نہ جانے کہاں کہاں آپ انجم العلماء بن کر کے چمک رہے ہیں. اور میرا یہ چیلنج اور دعویٰ ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ انشاءاللہ الرحمن آپ آخرت میں بھی انجم العلماء بن کے چمک رہے ہیں. یہ ان کے علم کا دین ہے, یہ ان کے علم کی برکت ہے. اللہ نے مجھے علم سے نوازا تھا. ایسے علم آپ اندازہ کیجئے علم کی. اب میں کس کس پہلو پر گفتگو کروں؟ اگر سخاوت پہ آ جاؤں تو میں تو کہتا ہوں حاتم طائی کو بھی فیل ہونا پڑے گا. اگر میں ان کے کردار پہ آ جاؤں تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ ایسے گفتار کے حسنا تھے. اگر گفتار پہ میں گفتگو کرنے لگوں تو آپ کہو کہ وہ شیریں مقال تو نہیں تھے. اگر میں ان کے علم پہ بحث کروں, آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے یہی علامہ ذاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا ذاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ بہار سے لوگ تمام لوگ آئے اور نہ جانے کہاں کہاں سے بحمد تعالیٰ دارالعلوم فیض الرسول میں لوگ آئے. اور منطق و فلسفہ سب سے کٹھن چیز, ملا حسن جیسی کتاب اتنی کٹھن. علامہ ذاکر سے پوچھئے کہ کتنی کٹھن کتاب کا نام ہے ملا حسن, تو سننے کے بعد لوگ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اسے پڑھانے والا وہ علماء تلاش کرتے تھے اور کہ اچھے سے اچھے اور نام سے نامور کسی مدرس کو لایا جائے. جس طرح سے سرکار شعیب الاولیاء کا یہ گلشن دارالعلوم فیض الرسول ساری دنیا میں ممتاز ہے, اسی طرح سے ایک انوکھا اور ایک عجوبہ اور ایک نائب عالم دین تلاش کیا جائے. لوگوں نے تلاش کرتے کرتے یہاں سے لے کر کے بہار تک ڈھونڈا تو کس کو تلاش کیا؟ کہا علم و فلسفہ میں اگر کوئی کمال رکھنے والا ہے تو اس کا نام ہے خواجہ مظفر حسین صاحب. اب وہی خواجہ مظفر حسین صاحب کو دارالعلوم فیض الرسول میں علامہ ذاکر سے پوچھئے کتنی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے اور کتنے ناز برداری کی جا رہی ہے, کتنی ان کی جو ہے تیمارداری کی جا رہی ہے, ان کا کتنا خاطر و تواضعات کیے جا رہے ہیں. لیکن بحمدہ تعالیٰ میں تو کہتا ہوں اپنے قریب قربت کی وجہ سے نہیں, وہی ملا حسن لوگ پڑھ کر کے آتے تھے علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب سے, اور وہی ملا حسن جب میرے استاد حضور انجم العلماء پڑھاتے تھے تو لوگ طلبا میں یہ کثرت کے ساتھ آواز ہوتی تھی کہ مولا خواجہ مظفر حسین پڑھاتے ہیں اور علامہ انجم صاحب قبلہ پلاتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے میں نے کبھی مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. شب و روز کی زندگی میں ہم لوگ تو خادم تھے. بحمدہ تعالیٰ ناز ہے کہ ایسے عالم کی خدمت میں نے کی ہے. بحمدہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا تھا, علامہ فقیہ ملت کو دیکھا تھا کہ لالٹین جلا کر کے کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں, تب اس کے بعد صبح درسگاہ میں پڑھ رہے ہیں. حکیم الامت صاحب آئے ہیں, رات کا مطالعہ کر رہے ہیں, صبح درسگاہ میں بیٹھ رہے ہیں. خواجہ مظفر حسین صاحب آئے ہیں, رات میں مطالعہ کر رہے ہیں, صبح درسگاہ میں بیٹھے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں جب دوران درس تدریس کا سلسلہ چلتا تھا تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں بھٹکتے تھے, اور جب وہ لوگ بھٹکتے تھے تو لغت تلاش کرتے تھے, شرح تلاش کرتے تھے, کتابیں تلاش کرتے تھے. میرے استاذ کا یہ حال تھا کہ ملا حسن ہی نہیں, ادب سے دیوان متنبی جیسے کتاب اگر سامنے رکھ دو اور کہیں ذرا سا آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تو فوراً کھڑکی کو کھول لیتے, اور کھولنے کے بعد داہنے طرف مڑ کر کے سرکار شعیب الاولیاء کے مزار کو دیکھ لیتے. خدا کی قسم پھر اس کتاب کو ایسے پڑھاتے تھے جیسے کوئی قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہو.
جیسے کوئی قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہو. علامہ ذاکر صاحب سے پوچھ لو کہ کبھی مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. کس کس پہلو پہ میرے دوست میں گفتگو کروں؟ اور آپ کہو گے دیکھنے میں تو ایک عالم دین تھے، لیکن میں بارہ بنکی کی سرزمین پہ حضرت نے جب مجھ کو بھیجا کہ دارالعلوم فیض الرسول کا چندہ کرنے جانا ہے، تو بارہ بنکی کی سرزمین میں بچپنے کے زمانے میں جب میں گیا ریک بھی نہیں آئی تھی، لیکن جب وہاں میں پہنچا اور مسجد میں نے 10 منٹ تقریر کیا، اور اس کے بعد جب میں نے یہ بیان کیا کہ مجھ کو کس نے بھیجا ہے، حضور علامہ سید احمد انجم اسپاہی نے بھیجا ہے، تو بچے بچے کے زبان پہ یہ تھا کہ وہ عالم نہیں ہے، ارے وہ تو ولی ہیں ولی. میں نے کہا کیسے؟ کتنے لوگ تھے گواہ ہیں جن کے نام آج بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں، چاہے وہ نسیم بھائی ہوں، چاہے وہ کلام بھائی ہوں، اس طرح سے وہ زبان مجھے ان کے نام پہ آج تک یاد ہے. ایسا کام حضرت نے کیا تھا. عبدالرشید بھائی کا کہنا تھا کہ حضور آپ تو بچے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، خدا کی قسم میں بچپن سے لے کر کے جوان ہو گیا، نیند کی جو ہے سکون کی نیند کبھی نہیں سویا، لیکن مولانا انجم صاحب قبلہ نے جب سے میرے گھر میں قدم رکھ دیا ہے، خدا کی قسم میرا ہر پریوار خوش و خرم کے ساتھ رہ رہا ہے. وہ گندے حرکات منائے جاتے تھے کہ جس سے ولی نگر چوراہا فیمس تھا، لیکن حضور انجم علماء علیہ الرحمٰن نے جب قدم ناز کو رکھ دیا تو بحمد ہی تعالیٰ آج وہ ولی نگر چوراہا آسمان پہ پہنچ چکا ہے. تو کس پہلو پہ گفتگو کروں؟ رب قدیر نے ان کو عالم دین صرف نہیں بنایا تھا، بلکہ عالم دین کے ساتھ ساتھ ایسا سپہ سالار بنایا تھا کہ اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اعتبار سے، اپنے افعال سے، اپنی زبان سے صبح و شام 24 گھنٹہ دین کی خدمت وہ کرتے تھے. سخاوت آپ پوچھتے ہو، مولانا جعفر صاحب قبلہ گواہ ہیں، علامہ ذاکر گواہ ہیں. کبھی نہیں سنا ہوگا کسی نے کہ مولانا انجم صاحب قبلہ نے کبھی کسی سے کہا ہو کہ آج میرے جیب میں پیسہ نہیں. کتنے بھی پیسے کی ضرورت ہے، لیکن جیسے ہی اگر جیب میں موقع سے نہیں ہے تو ایک صندوق رکھا ہوا تھا، حضرت اس کو جیسے کھولتے خدا جانے کہاں سے اس میں پیسہ ضرور مل جاتا. بتاؤ اللہ نے وہ صفتیں عطا کی تھی. بہرحال مولا کریم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے استاذ حضور انجم العلماء کے فیضان کو ہم سب کے سروں پر جاری اور ساری رکھے. اور میں کہ یار ساری دنیا میں آپ شاگرد انجم العلماء پاؤ گے. وہ دنیا کا کون سے خطہ ہے کہ جہاں انجم العلماء کے شاگرد نہیں ہیں؟ یہ رب کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ان کے قبر پہ رحمت و انوار کی بارش فرمائے اور شمیم بھیا کو ان کے مشن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم. محبت کے ساتھ سب لوگ صلوات و سلام پڑھیں. یا